بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ نماز تراویح کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو گزشتہ کل کچھ مسائل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج اور مسائل تراویح کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج کا سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ 2-4 رکعت تراویح چھوٹ گئی تو کیا کرے؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے، اگر کسی آدمی کی 2-4 رکعت تراویح کی باقی رہ گئی تو وتر کی جماعت میں شریک ہو کر وتر کے بعد رہی ہوئی تراویح پڑھنا درست ہے، اور اگر تراویحوں کے درمیان وقت مل جائے تو اس میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تراویح یعنی 4 رکعت کے بعد جو تھوڑی دیر جس میں دعا پڑھی جاتی ہے تراویح کی، اگر اس میں موقع ملتا ہے تو اس میں پڑھ لیں، نہیں تو پھر جو ہے وتر کے بعد چھوٹی رکعتیں ادا کر لیں۔ اب آگے کا مسئلہ ہے تراویح کی نماز میں ثنا اور تعوذ پڑھنا کیسا ہے؟ تو تراویح کی نماز میں بھی ہر 2 رکعت کے شروع میں ثنا، تعوذ اور بسم اللہ پڑھنے کا وہی حکم ہے جو دوسری نمازوں میں ہے۔ عجلت کی وجہ سے یعنی جلد بازی کی وجہ سے ان کا چھوڑ دینا درست نہیں۔ اگر امام ثنا جلدی سے پڑھ کر قرات شروع کر دے تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، اور جب تک امام قرات شروع نہ کرے مقتدی ثنا پڑھ لے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے امام کے قرات شروع کرنے کے بعد ثنا پڑھنا کیسا ہے؟ تو اگر کوئی شخص ایسے وقت جماعت میں شریک ہوا ہو کہ امام قرات کر چکا تھا تو اب اس کو ثنا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ تراویح کس مسجد میں پڑھی جائے؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے، نماز خواہ کوئی بھی ہو، اپنے محلے کی مسجد کا حق زیادہ ہے۔ البتہ دوسری جگہ نماز پڑھنے کے باوجود محلے کی جماعت باقی رہے اور یہ مسجد تراویح کی جماعت سے محروم نہ ہو جائے۔ نیز اپنی سہولت یا امام کی زیادہ متقی اور اچھے ہونے یا قرآن کے زیادہ حصے کی تلاوت کرنے کی وجہ سے دوسری مسجد میں تراویح کی نماز ادا کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ میدان اور گھر میں تراویح کا کیا حکم ہے؟ تو مساجد میں تراویح کا ادا کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے کی مسجد میں تراویح کا اہتمام ہی نہ ہونے پائے اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا کسی میدان یا عیدگاہ میں نماز ادا کر لے تو سبھی حضرات تارک سنت سمجھے جائے گی، یعنی سنت کو چھوڑنے والے سمجھے جائیں گے۔ لیکن اگر مسجد میں بھی تراویح ہو رہی ہو اور کچھ لوگ اپنے گھر، میدان یا عیدگاہ میں تراویح کی جماعت کر لے تو ترک سنت کا یعنی سنت کے چھوڑنے کا گناہ نہ ہوگا، مگر مسجد کی فضیلت سے محروم رہیں گے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے سخت گرمی کی وجہ سے مسجد کے صحن یا چھت پر نماز تراویح ادا کرنا کیسا ہے؟ تو اگر سخت گرمی کی وجہ سے مسجد کے صحن میں یا چھت پر نماز تراویح ادا کی جائے تو نماز تراویح کی فضیلت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن سنت کفایہ مسجد میں حاصل نہ ہوگی، اور مسجد میں پڑھنے کا جو 27 درجہ ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ ہاں، جن کو مسجد میں جگہ نہ ملے وہ صحن یا چھت پر جا کر نماز پڑھ لے تو بلا کراہت جائز ہے کہ یہ مجبوری ہے۔ اب آگے اور ایک مسئلہ ہے مسجد کے اوپر نیچے تراویح کی 2 جماعتیں کرنا کیسا ہے؟ اوپر نیچے تراویح کی 2 جماعتیں کرنا کیسا ہے؟ تو ایک مسجد میں بیک وقت مثلاً پہلی اور دوسری منزل میں الگ الگ جماعت کرنا یا پے در پے، یعنی ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت قائم کرنا، تراویح کی جماعت ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کا قائم کرنا، یعنی تراویح کی جماعت کرنا مکروہ ہے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے تراویح پڑھانے والا پابند شرع نہ ہو، یعنی شریعت کا پابند نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جو شخص شریعت کا پابند نہ ہو، مثلا خلاف سنت داڑھی رکھنے والا، سودی معاملہ کرنے والا، ناجائز طریقے سے تجارت کرنے والا ہو تو وہ امامت کے قابل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ لیکن حاضرین میں سے کوئی دوسرا شخص ایسا بھی نہ ہو تو تنہا پڑھنے کے بجائے ایسے امام کے پیچھے تراویح پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ جماعت کی بڑی فضیلت اور تاکید ہے۔ اب آگے اور ایک مسئلہ ہے تراویح میں نابالغ کی امامت کا کیا حکم ہے؟ تو نابالغ کے پیچھے بالغ حضرات کی نماز فرض، وتر، تراویح وغیرہ کچھ بھی درست نہیں۔
اور ایک مسئلہ ہے کہ نابالغ کی امامت نابالغ مقتدیوں کے لیے کیسی ہے؟ تو اگر کوئی نابالغ امام ہے اور اس کے سب مقتدی بھی نابالغ ہے تو اس کی امامت درست ہوگی۔ آگے کا مسئلہ ہے بالغ ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو بچے کے بالغ ہونے کی علامت احتلام اور انزال ہے، یا پھر اس کا 15 سال کی عمر کا ہو جانا۔ اگر کوئی لڑکا 15 سال کا ہو جائے یا اسے احتلام اور انزال ہو جائے تو بالغ حضرات کی امامت کرا سکتا ہے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے تراویح کی قضا ہے یا نہیں؟ تو اگر تراویح کی نماز کسی وجہ سے فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اسی شب میں یعنی اسی رات میں صبح ہونے سے پہلے کسی بھی وقت تراویح ادا کر لے۔ جب رات گزر جائے اور اگلا دن شروع ہو گیا تو اب تراویح کی قضا نہیں، نہ جماعت کے ساتھ نہ بغیر جماعت کے۔ اگر کسی نے قضا کی تو تراویح نہ ہوگی بلکہ نفل شمار ہوگی۔ اب آگے اور ایک مسئلہ ہے فاسد شدہ شفعاء کی دوسرے دن قضا کرنا کیسا ہے؟ تو اگر یاد آیا کہ گزشتہ شب یعنی گزرے ہوئے دن کی رات کوئی شفعاء تراویح کا فوت ہو گیا یا فاسد ہو گیا تو اس کو بھی جماعت کے ساتھ تراویح کی نیت سے قضا کرنا مکروہ ہے۔ تراویح کی نیت سے قضا کرنا مکروہ ہے۔ آگے کا مسئلہ ہے وتر پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ ایک شفعہ رہ گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر وتر پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ ایک شفعہ رہ گیا، شفعہ اس کی تفصیل میں ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، تو اس کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے امام تراویح میں قرات کتنی بلند آواز سے کر سکتا ہے؟ تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ امام جہری نمازوں میں بلا تکلف اس قدر جہر سے پڑھے کہ مقتدی قرات سن سکے، اس سے زیادہ تکلف کر کے پڑھنا مکروہ ہے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے تراویح کی جماعت عشاء کی جماعت کے تابع ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے کا جواب ہے تراویح کی جماعت عشاء کی جماعت کے تابع ہے، لہٰذا عشاء کی جماعت سے پہلے تراویح کی جماعت جائز نہیں، اور جس مسجد میں عشاء کی جماعت نہیں ہوئی وہاں پر تراویح کو بھی جماعت سے پڑھنا درست نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ ہے ایک جگہ تراویح پڑھ کر دوسری جگہ تراویح میں شریک ہونا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے اگر کوئی شخص تراویح پڑھ چکا امام بن کر یا مقتدی ہو کر، اب اسی رات میں اس کو امام بن کر تراویح پڑھانا درست نہیں۔ البتہ دوسری مسجد میں اگر تراویح کی جماعت ہو رہی ہو تو وہاں نفل کی نیت سے شریک ہونا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ باقی اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ الگ الگ امام کے پیچھے فرض اور تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ ایک امام کے پیچھے فرض اور دوسرے امام کے پیچھے تراویح اور وتر پڑھنا جائز ہے۔ یہاں پر جو ہے تراویح کی جو متعلق جو مسائل تھے آج کے لیے جو ہے ہم آپ کی خدمت میں اتنے ہی مسائل پیش کرتے ہیں۔ آئندہ کل جو ہے اور مسائل ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اپنے گناہوں کو بخشوانے کی ہم اللہ کے دربار میں خوب کوشش اور فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔